جی ناظرین، خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے۔ انچارج نمائندگان کراچی پاور پلس نیوز عارف سونی کے مطابق کراچی پنجابی سوداگران سوسائٹی میں فیروز علی کامدی اور عرفان امی والا نے اے ٹو زیڈ ایسوسیٹ آفس کا شاندار افتتاح کیا، جس میں ممتاز سماجی اور سیاسی شخصیات سمیت عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جس میں خصوصی طور پر مفتی عابد مبارک، ممتاز فنکار آفتاب عالم، مشہور کامیڈین سلیم خان آفریدی، ممتاز سماجی رہنما حاجی محمد سلیم، نعیم ایم این اے حنفیہ بروسٹ کے چیئرمین سید قریشی حنفیہ، ممتاز اکنامسٹ شیخ محمد یاسین، سماجی رہنما عبدالرزاق میمن، ایس ایچ او کامران حیدر، جنید سمیع والا، محمد امین پٹیل، الطاف سومرو، جاوید ارشاد، محمد وسیم کامدی، جمیل احمد پراچا اور انچارج نمائندگان کراچی پاور پلس نیوز عارف سونی نے شرکت کی۔ پروگرام کے آخر میں مفتی عابد مبارک نے فیروز علی کامدی اور عرفان امی والا کے اقدام کو خراج تحسین پیش کیا اور اے ٹو زیڈ ایسوسیٹ کے لیے خصوصی دعا کی، جس پر فیروز کامدی نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر عارف سونی نے اسمارٹ لاک ڈاؤن اور ایس او پیز کے حوالے سے سیاسی سماجی رہنماؤں سے خصوصی انٹرویوز بھی لیے۔ آپ بھی ملاحظہ کیجیے۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، اس وقت ہم موجود ہے پنجابی سوداگران سیکٹر 25 کے اندر۔ یہاں پر ہمارے عرفان امی والا ہیں اور ہمارے فیروز کامدی صاحب ہیں۔ انہوں نے ایک آج آفس کا افتتاح کیا ہے، لانچنگ کیا، جو آج اس کے اندر بڑے سماجی اور سیاسی رہنما بھی آئے ہوئے ہیں۔ اور یہ سوسائٹی اس وقت جو ہے کراچی کے اندر ایک کریم سوسائٹی کہلاتی ہے، بڑی اچھی سوسائٹی ہے۔ اور یہاں پر انہوں نے جو ان کا مقصد یہ ہے کہ جو وہ عوام یہاں پر جو اس سوسائٹی میں اگر آنا چاہے، پنجابی سوداگران سوسائٹی بڑی مشہور سوسائٹی ہے، یہاں پر آ کے تفصیلات بھی معلوم کر سکتے ہیں، اور اگر پلاٹ کی بکنگ کروانی ہو یا کوئی ایسی معلومات لینی ہو تو یہ یہاں پر آ سکتے ہیں، تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو کہ یہ سوسائٹی بڑی اچھی ہے۔ اور میرے خیال سے اس وقت جو ہے ٹاپ کریم سوسائٹی کہلاتی ہے اس وقت کراچی کی۔ جی ناظرین، جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آج جنہوں نے اے ٹو زیڈ یہاں پہ جو آفس کی لانچنگ کی ہے، اس کے اندر ان کے روح روا ہمارے عرفان امی والا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ آپ کو بتائیں گے کہ یہاں سوسائٹی کے اندر آپ کو اویئرنیس دیں گے کہ یہاں پر آنے سے کیا فائدہ ہے، اور یہاں جو سوسائٹی ہے اس وقت کراچی کے کون سے نمبر پر ہی آتی ہے سوسائٹی۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہاں پر آج سبوں کی لانچنگ کی اور آج ہمیں بلایا پاور پلس کے نمائندوں کو۔ تو یہ عرفان بھائی، آپ کو کیسا لگتا ہے کہ جیسے آج آپ نے یہ ماشاء اللہ لانچنگ کی ہے، اس کا کیا فیوچر دیکھتے ہو آپ؟ السلام علیکم۔ یہ اے ٹو زیڈ ایسوسیٹس میں نے ابھی لانچ کیا ہے یہاں پہ۔ اس کا ریزن یہ کہ میں 17 سال سے ڈیفینس اور ڈی ایچ ایس سٹی کا کام کر رہا تھا، لیکن اسکیم 33 کا جو رجحان دیکھا، لوگوں کا رجحان دیکھا، یہاں پہ یہ پنجابی سوداگران سوسائٹی ہے جو اس وقت ٹاپ 3 میں آتی ہے، اور یہاں پہ لوگ کافی 70% آبادی بھی ہو چکی ہے، اور مزید یہاں پہ لوگ رہنے کے لیے آ بھی رہے ہیں، اور باقی اس کے علاوہ یہاں پہ سیکورٹی کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے الحمدللہ۔ پبلک کا بہت اچھا رجحان ہے اس طرف، اور اسکیم 33 اس کا فیوچر ہے، کیونکہ کراچی شہر میں جہاں پہ لوگ خریدنے کی طاقت جہاں پہ ختم ہو گئی، اتنی مہنگائی ہو گئی، تو لوگ اسکیم 33 کی طرف ڈائیورٹ ہو رہے ہیں۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ مزید اس کا فیوچر مجھے بہت اچھا نظر آتا ہے، باقی اللہ کی مرضی۔ اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی ناظرین، جیسے آپ کو آج معلوم ہے کہ اے ٹو زیڈ ہمارے عرفان امی والا نے آج یہاں پر ایک بڑا اچھا، اور فیروز بھائی کامدی نے ایک بڑا اچھا پروگرام لانچ کیا ہے یہاں پر، جو ایک بڑی اچھی سوسائٹی ہے یہ۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آج کل جو سوسائٹی ہے اس کے اندر انلیگل سوسائٹیاں بھی ہوتی ہیں، یہاں پر تقریباً بتا رہے ہیں عرفان بھائی نے ہمیں اویئرنیس دی ہے کہ 126 سوسائٹی ہیں یہاں پر، لیکن کچھ 22 یا 25 سوسائٹی ایسی جو لیگل طور پر ہے، ورنہ باقی جو ہے چائنا کٹنگ پہ۔ اور عوام کو اویئرنیس دینے کے لیے یہاں پر ایک لانچنگ کی گئی ہے اے ٹو زیڈ ایسوسیٹ کے نام سے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کافی سیاسی اور سماجی رہنما، ہم ان سے معلوم کریں گے یہ یہاں پر آئے اور ان کو کیسا لگا کہ یہ جو عرفان اور خالد اپنا فیروز بھائی کامدی نے جو یہاں پر ایک لانچنگ کی، کیسا لگا آپ کو یہاں پر؟ ماشاءاللہ بہت اچھی لانچنگ ہے اے ٹو زی۔ اللہ ان کو کامیاب کرے، جو کیونکہ فیروز کامدی یا عرفان بھائی یہ نام پرانا ہے، لوگ کامدی کو آج سے نہیں کافی پرانا جانتے ہیں، کیونکہ آج کل جو حالات ہیں، جو سینیریو ہے مارکیٹ کا، اس میں نئے نام بہت زیادہ ہیں، اور جس کی وجہ سے لوگ بھروسہ کریں تو کس پہ کریں، یہ ایک بہت بڑا ایشو آ گیا ہے پبلک کے لیے۔ تو پرانا نام ہے، اعتماد کا نام ہے، کامدی کا نام ہے،
عرفان بھائی کا نام ہے. بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ان کو ہمت دے اور اس پروجیکٹ کو پائے تکمیل تک پہنچائیں. شکریہ. جی ناظرین، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جنہوں نے 126 جو سوسائٹی ہیں اس کے اندر سے صرف 22 پہ کام کر رہی ہے. تو آج ان کا مقصد صرف یہ اویئرنیس دینا تھا کہ لوگ جو ہے جس طرح نسلا ٹاور کے اندر انہوں نے اپنا پیسہ جو انویسٹمنٹ کیا اور آج جو روڈ پر ہے، تو ان کا مقصد صرف یہی ہے آج کہ یہاں پر سماجی سیاسی رہنما سب آئے اور انہوں نے لانچنگ کی ہے یہاں پر. ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت کامران حیدر صاحب جو اپنے ایس ایچ او ہیں اپنا یوسف پلازا کے. تو ہمارے ساتھ موجود ہے اور یہاں پر آئے ہوئے خوش قسمتی سے ہم ان سے پوچھیں گے یہ آپ کو کیسا لگا اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب اس کے اندر پولیس والوں کا کیا کیریکٹر ہوتا ہے جو ایک انلیگل اور لیگل کام ہوتا ہے. آپ نے یہاں پر دیکھا اور آپ نے یہاں پر سروے کیا، آپ کو کیسا لگا یہاں پر؟ السلام علیکم. پہلے تو میں پاور پلس والوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھے کچھ بولنے کے لیے خدمت انجام دی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اچھی بات ہے سوسائٹیز ہے، ظاہر بات ہے لوگوں کے لیے ایک اویئرنیس ہونی چاہیے، مگر میں پبلک کو سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ آپ کسی بھی سوسائٹی میں کچھ بھی لیں اس کی فائل ویریفائڈ ضرور کرائیں. ہمارے ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے وہاں جا کے ویریفائی کرائیں. ٹھیک ہے، یہ ایک جو ہے اپنا فیروز کامتی نے یہ پروگرام اسٹارٹ کیا ہے، ایک اچھا سا یہ رکھا ہے پروگرام. اور یہ پنجاب سوداگران کی ان کی ایک سوسائٹی ہے، آپ لوگ یہاں پر آئیں، اس کو دیکھیں، اچھے لوگ ہیں اور آپ کو مزہ آئے گا ان کے ساتھ جو ہے کام کرتے ہوئے. مگر میں وہی کہوں گا پبلک کو کہ جو بھی کام کریں اس کو ویریفائڈ کرائیں کیونکہ آپ لوگ کی ظاہر بات ہے محنت کی کمائی ہے. اور نسلا ٹاور کے ساتھ ہوا. جی ناظرین، اس وقت موجود ہیں A to Z ایسوسیٹ جہاں پر آج ہمارے عرفان بھائی نے جو ہے اس کی لانچنگ کی ہے. ہمارے قادر اکبر صاحب ہیں انچارج نمائندگان آف پاکستان جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے، اور انہوں نے ہمیں ایک پیکیج دیا تھا کہ آپ ایک پیکیج کرنا ہے آپ کو کہ آج کل جو کراچی کے اندر جو کورونا کی جو 40% سے زیادہ اس کے جو ہے اثرات یہاں پر ہو چکے ہیں، اس کے بارے میں ہم دیکھیں کیونکہ کئی علاقوں میں لاک ڈاؤن بھی لگ چکا ہے اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے کراچی سندھ گورنمنٹ کو کون سی ایسی احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے اور یا عوام کو کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے جس سے جو ہے مطلب کورونا کی جو اس وقت جو اومیکرون جو چل رہا ہے اس وقت اس کی جو ہے مطلب وہ ویریشن کچھ کم ہو. جی آفتاب بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ آئے ہمارے چینل پہ. کیا بولتے ہو گے یہ عوام کو آپ کیا مشورہ دو گے اس وقت سوشل ڈسٹینس کا مسئلہ، SOPs کا مسئلہ، کس طرح یہ ہے کہ یہ اومیکرون سے ہم مقابلہ کریں گے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے میں نے جو ماسک اتارا وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ یہ کریں، آپ جس تقریب میں جائیں ماسک پہنیں، پھر سوشل ڈسٹینس. معاف کیجیے گا ناراض نہ ہونا، یہ بھی میرا دوست ہے اور آپ بھی میرے دوست ہیں اور ہم چپک کے ایسے بیٹھے ہیں کہ سوشل ڈسٹینس تو 500 میل دور چلا گیا. ہم خود احتیاط نہیں کرتے، ہم خود کسی تقریب میں جاتے ہیں تو لوگوں سے مل جل کے اس طرح بیٹھتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا. تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. اب ہم گورنمنٹ پہ ڈال رہے ہیں کہ گورنمنٹ اس کو لاک ڈاؤن کرے نہ کرے. میرے پیارے بھائی گورنمنٹ کے پاس تو 2-3 چیزیں ہیں جس کو وہ ہمیشہ کھیلتی ہے. اسکول بند کر دو، 2 دن کرو. ارے بچوں کو اسکول بند کرتے ہو، یہ آج کے بچے کل جب بڑے ہوں گے تو ان کے پاس تو تعلیم رہی نہیں. تو آپ نے تو پہلے یہ سوشل ڈسٹینس کر دیا تعلیم کا کہ ان کو اتنا دور کر دیا. دوسری بات ہے کہ معاف کیجیے گا میرا انٹرویو بڑا مختلف ہوگا. جو اللہ کو بھول جاتا ہے تو پھر وہ ایسی چیزیں سوچتا ہے کہ یہ کریں تو احتیاط ہوگا، یہ کریں تو احتیاط ہوگا. کچھ نہیں، آپ میرے رب سے کہیں کہ یا اللہ یہ پوری دنیا میں جو یہ وبا آئی ہے اللہ تو اسے ختم کر دے. وہ تو کوئی کہتا نہیں ہے. ماسک پہن لو، سوشل ڈسٹینس کر لو، لاک ڈاؤن کر لو. ارے جو بات کہنے کی وہ کرو نا کہ جاؤ مسجد میں 5 وقت نماز پڑھو. مسجد میں سوشل ڈسٹینس کرتے ہیں، عام دعوتوں میں نہیں کرتے. آپ جائیں مسجد میں جائیں، اللہ کے حضور یہ کہیں کہ یا اللہ یہ ہم پر جو آفت آئی ہے دور کر. دیکھو میرا رب واہ 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 میرا رب مسبل اسباب ہے، ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ سارا کورونا سے ہم آزاد ہو جائیں گے. رہا سوال پاور نیوز کا، تھینک یو آپ کو جو پیکیج ملا، تھینک یو. اللہ کرے کہ آپ کو اب وہ پیکیج ملے جو خوشحالی کا ہو. یہ ٹھیک ہے کہ آپ ہم سے انٹرویو لے رہے ہیں کہ صاحب یہ کیا ہے اور کیوں ہے. میں تو یہی کہوں گا کہ بالکل نہیں ہے مناسب. یہ ہونا چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے، لیکن سب سے پہلے تم عابد تو بنو. عابد بن جاؤ گے تو سب. تو ہاؤ کین آئی سے کہ جناب یہ مارکیٹ گر جائے گی؟ ٹھیک ہے، سرٹین پیریڈ کے لیے مارکیٹ $30-40 نیچے گرتی ہے، لیکن جو ان لانگر پیریڈ آف ٹائم میں گولڈ کی، سلور کی جو ریٹس ہیں، ایون کہ جو آپ کا ایک جو انڈسٹریل آئٹم ہے دیٹ از نون ایز کاپر کی مارکیٹوں میں بھی بہت زیادہ پوٹینشیل ایگزسٹ کرتا ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب گولڈ کو بیچ کے آپ کام کریں، آپ سیل کر دیجیے، آپ کے پاس جو بھی انویسٹمنٹ ہے آپ کاٹ دیں.
میرے حساب سے جو آن دا بیسس آف دیز آل اسٹڈیز مارکیٹ میں تیزی لگتی ہے. اب جہاں تک ہم پاکستان کی بات کر لیں کہ پاکستان میں جو آج کل 1,25,30,000 روپے کا ریٹ چل رہا ہے, اس میں بھی بہت پوٹینشیل ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی میں جب سے ہمارے پاس یہ جو ابھی منی بجٹ آیا ہے جس کے اندر 17% GST لگا دیا گیا ہے, اور آپ کی جو مہنگائی کی جو شرح ہے اس کے اندر خاطر خواہ ہوش ربا اضافہ ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے بھی جو آپ کا ڈالر ہے, یہ ڈالر جو آج 180 روپے آپ بات کر رہے ہیں, یہ I4C کے یہ 200 روپے سے بھی کراس کر جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب تک ہم اپنی امپورٹ بل کو ڈکلائن نہیں کریں گے, ہمارے پاکستان میں اس وقت 70% امپورٹس ہیں, غیر ضروری چیزیں, ہم کتے بلی کا کھانا بھی ہم امپورٹ کرتے ہیں, اس کو نہلانے کا شیمپو بھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں. اور جب آپ امپورٹ کرتے ہیں تو یو ول ہیو ٹو پرچیز ڈالر فرام دا اوپن مارکیٹ. جب آپ اوپن مارکیٹ سے ڈالر خریدنے کے لیے جائیں گے دین دا مارکیٹ ول گو اپ. جب ڈالر کی قیمتیں اوپر کی طرف جائیں گی تو وائی ناٹ دا گولڈ پرائسز, کیونکہ گولڈ کی کیلکولیشن آپ ڈالر سے کرتے ہیں. تو ڈالر کی قیمتیں پاکستان میں اوپر کی طرف جائیں گی جب تک ہم کوئی ایسا انیشیٹو حکومت پاکستان کی طرف سے نہیں لے لیتے کہ ہم اپنی ایکسپورٹ کو بڑھائیں اور ہم اپنی امپورٹ کو غیر ضروری چیزوں کو ڈکلائن کریں. ہم لگژریز کروڑوں روپے کی گاڑیاں باہر سے منگاتے ہیں, ہم کروڑوں روپے کی کراکری, یہ برتن, کھانے پینے کی چیزیں باہر سے منگا رہے ہیں, تو دین الٹیمیٹلی یو ول ہیو ٹو پرچیز ڈالر فرام دا اوپن مارکیٹ. اور جب آپ اوپن مارکیٹ سے ڈالر خریدیں گے تو ڈالر کو تو پر لگیں گے. تو ان تمام چیزوں کو آپ مد نظر رکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے آپ کا ڈالر بھی اوپر کی طرف ہے, 200 روپے کراس کر جائے گا, سونا بھی 1,30,000 کراس کرے گا, اور ان ٹرمز آف انٹرنیشنل مارکیٹ تب بھی گولڈ اوپر ہے. تو یہ میری اپنی ایک چھوٹی سی اسٹڈیز ہیں, مائٹ پاسبل کہ میں غلط بھی ہوں, لیکن آن دا بیسس آف دیز آل گراؤنڈ ریالٹیز میرے حساب سے مارکیٹ میں تیزی ہے. جی بالکل انہوں نے صحیح کہا. اور جس طرح انہوں نے کہا کہ جب ڈالر 200 روپے ہو جائے گا اور انٹرنیشنل مارکیٹ جو آنس ہے جو تقریباً وہ بھی تقریباً 2,100 سے 2,500 تک آپ نے کہا کہ وہ پریڈکشن ہے, تو آپ کو 1.5 لاکھ میں بھی تولہ سونا نہیں ملے گا. تو جتنے بھی ہمارے دوست یار احباب رشتہ دار جتنے بھی ہیں ہمارے ناظرین, تو وہ گولڈ جو ہے مطلب کوشش کریں کہ اس کو بیچے نہیں, گولڈ کو خریدیں. جی تو خرید و فروخت کر رہے ہیں جو اپنے اس کے لیے, تو آپ کو کیا آپ کی رائے ہونی چاہیے؟ آپ کی رائے ماشاءاللہ کافی ویلڈ ہوتی ہے. جی بہت شکریہ. دیکھیں گولڈ کے حوالے سے چونکہ میں کافی عرصہ گزر گیا مجھے اس مارکیٹ میں, فار لاسٹ 25 ایئر سے گولڈ, سلور اور کموڈیٹیز پہ میں اپنی ریسرچ رپورٹ بھی پیش کرتا ہوں اور کافی لوگوں کو آگاہی فراہم کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں. خاص طور پہ ہمارے جو جولرس حضرات ہیں پورے اکراس دی کنٹری, پاکستان کے لوگ مجھے سنتے بھی ہیں. میرا اپنا ایک سلسلہ ہے این آئی آن مارکیٹ کے نام سے. دیکھیں گولڈ کو آج جو مارکیٹ چل رہی ہے, یعنی جو فرائیڈے کو کلوزنگ غالباً 1830 کے لگ بھگ مارکیٹ بند ہوئی تھی, $1,834 کا ایک آؤنس. ان لانگر پیریڈ آف ٹائم میں جو گولڈ کو اگر آپ کمپیریزن کرتے ہیں پوری دنیا کی اسٹاک مارکیٹ سے, تو گولڈ میں ڈاؤن فال فی الحال دکھائی نہیں دیتا. ٹھیک ہے یہاں سے $10-20 $15 مارکیٹ یہاں سے گرے, یعنی روپیز میں بھی اگر آپ دیکھیں تو 2-4 ہزار روپے مارکیٹ یہاں سے نیچے گرے, لیکن گولڈ جو کہ پریشس میٹل ہے, ایک نایاب دھات کے طور پر ہم اس کو جانتے ہیں, اس کو خرید کے کام کرنا زیادہ بہتر دکھائی دیتا ہے. اس کی چند وجوہات ہیں. اس کی 2-3 وجوہات میں ایک وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم پوری دنیا کے سینٹرل بینکس ہیں, خاص طور پہ ہماری جو فوکس, ہماری نگاہ ہوتی ہے, مرکز نگاہ جو ہے وہ امریکہ کا سینٹرل بینک ہے جس کو ہم فیڈرل ریزرو بینک کہتے ہیں. اس کا پچھلے 5 سالوں سے شرح سود 0 درجات پہ ہے. اس نے اپنے انٹرسٹ ریٹ کو 0% پہ رکھا ہے. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جب کسی بھی اکانومی کی سینٹرل بینک کا جب انٹرسٹ ریٹ 0% پہ ہوتا ہے تو اس کا الٹیمیٹلی پازیٹیو افیکٹ آتا ہے پریشس میٹل میں, جس میں گولڈ, سلور, پیلیڈیم اور پلاٹینم پر ہوتا ہے. کیونکہ لوگ بینکوں میں پیسہ رکھنا نہیں چاہتے, کیونکہ جب آپ کو زیرو ریٹرن ملے گا تو آپ وائی یو ول پٹ یور منی ان بینکس فار گیٹنگ سرٹین ریزلٹس, سرٹین پرسنٹیج, تو اس میں نہیں رکھتے. آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت پوری دنیا میں جو سب سے بڑی بڑی اکانومیز ہیں, جس میں برطانیہ ہے, یورپین سینٹرل بینک ہے, سوئٹزرلینڈ ہے, جاپان ہے, امریکہ ہے, ان سب کے جو بینک کے جو سینٹرل بینک کے جو انٹرسٹ ریٹ ہیں وہ 0% پہ ہیں. جب آپ 0% پہ دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے گولڈ تو پھر اوپر ہی کی طرف جائے گا. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب گولڈ کی مارکیٹ اوپر کی طرف, ایک زمانہ تھا جب گولڈ یہی $250-300 پر آؤنس چلتا تھا, اس وقت امریکہ کا انٹرسٹ ریٹ 6.5, 7, 8% ہوتا تھا.
اب آپ اس کو کمپیریزن کریں کہ جب امریکہ کا 8% انٹرسٹ ریٹ تھا تو گولڈ $250 تھا، اور آج انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 0 ہے، تو 1800 اور $1900 پہ گولڈ کی مارکیٹ چل رہی ہے. لیکن اس کے اندر پوٹینشیل بہت ایگزسٹ کرتا ہے. اس کی وجہ دوسری یہ ہے کہ ایک تو میں نے آپ کو کہا انٹرسٹ ریٹ، دوسری بات یہ ہے آپ فیس ماسک کا استعمال کریں، آپ سینیٹائزر کا یوز کریں، اور آپ سوشل ڈسٹینسنگ کا جو ہم بات کرتے ہیں اس کو آپ فالو کریں. تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، نہ کہ ہم لاک ڈاؤن لگا دیں، شٹ ڈاؤن یا کرفیو میں لگا کے لوگوں کو گھر میں جو ہے وہ بند کر دیں اور وہ اپنی معاشی حالات کو بہتر کرنے کے لیے وہ کام نہ کر سکیں. تو میں تمام لوگوں کے آپ کے چینل کے توسط سے اسٹار پلس آپ کا پاور پلس کے توسط سے لوگوں کو یہی کہوں گا کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ کریں، ایس او پیز کو فالو کریں، فیس ماسک کا استعمال کریں، اور جو ہینڈ سینیٹائزر ہے اس کا استعمال کریں، تاکہ ہم ایک پوری دنیا میں اس چیز کو دکھا سکیں گے وی آر دا نیشن، کہ ہم اس تمام چیزوں کو فالو کرتے ہیں. اس کے ساتھ میں آپ کو پچھلے 3-4 دنوں سے بہت زیادہ بورس جانسن پرائم منسٹر یو کے کی جو پارلیمنٹ میں تقریر تھی وہ بہت زیادہ سوشل پہ جو ہے وہ چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ، کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے یہ کہہ دیا ہے کہ اب فیس ماسک کی ضرورت نہیں ہے، سوشل ڈسٹینسنگ کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود اس کو فالو کریں اور جو ایس او پیز ہیں ان کو فالو کریں. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے بورس جانسن صاحب نے کہ آپ ورک فرام ہوم بھی اب نہ کریں، آپ اپنے ورک پلیس پہ جائیے. تو ان تمام چیزوں کو جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکراس دی ورلڈ پوری دنیا میں یہ سامنے چیزیں آ رہی ہیں کہ لاک ڈاؤن، شٹ ڈاؤن اور کرفیو از ناٹ دا پرماننٹ سولوشن، ہمیں خود اس چیز کا احساس کرنا چاہیے. تھینک یو. بہت بہت شکریہ، بہت اچھی سجیشن دی، اور میرے خیال سے اتنی اچھی سجیشن اور اتنی اچھی مفید معلومات میرے خیال سے ہمارے پاور پلس چینلز کے ناظرین کے لیے بہت اچھی ہے. آپ دیکھتے رہے پاور پلس نیوز کراچی عارف سونی کے ساتھ. جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ یاسین صاحب، جو اکثر جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گولڈ کے حوالے سے بڑی اچھا مطلب ان کی جو ہے نا پریڈکشن ہوتی ہے. آج ہمارے ساتھ یہ موجود ہے. یاسین بھائی، کیا لگتا ہے کہ یہ اس وقت جو ہے ڈالر کبھی 1840 ہو رہا ہے، کبھی 1832 32 1800 فگر کو توڑ لے رہا، اور ہمارا جو ہے ڈالر جو ہے تقریباً 180 سے تجاوز کر گیا، 176 77 78. تو عوام کو کیا کرنا چاہیے کہ گولڈ کے حوالے سے لوگ بہت پریشان ہیں. ایک تو بائنگ جو ہے لوگوں کی جو ہے نا وہ عام لوگوں کی وہ جو ہے مطلب پہنچ سے باہر ہو گئی ہے، لیکن اب صرف جو ہے نا گولڈ صرف سٹے کی حد تک رہ گیا. تو یہ لوگ جو ہے مطلب اب کبھی ڈاؤن، کبھی یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ اب عوام کو کیا رائے دینی چاہیے؟ اور جو سٹے باز ہیں یا جو لوگ جو خرید و فروخت کر رہے ہیں جو اپنے اس کے لیے، تو آپ کو کیا آپ کی رائے ہونی چاہیے؟ آپ کی رائے ماشاءاللہ کافی ویلڈ ہوتی ہے. جی بہت شکریہ. دیکھیں گولڈ کے حوالے سے چونکہ میں کافی عرصہ گزر گیا مجھے اس مارکیٹ میں، فار لاسٹ 25 ایئر سے گولڈ، سلور اور کموڈیٹیز پہ میں اپنی ریسرچ رپورٹ بھی پیش کرتا ہوں اور کافی لوگوں کو آگاہی فراہم کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں. جی ناظرین، جیسے ہمارے غلام قادر اکبر صاحب ہیں، انہوں نے آج ہم کو ایک پیکیج دیا تھا کہ کراچی کے اندر جو اومیکرون کی جو شرح ہے تقریباً 40% سے زیادہ بڑھ چکی ہے، اور کئی علاقوں کے اندر اس وقت لاک ڈاؤن، اسمارٹ لاک ڈاؤن لگ بھی چکا ہے. ہمارے ساتھ خوش قسمتی سے ہمارے سلیم آفریدی صاحب موجود ہیں، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے ماشاءاللہ، اور ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے بارے میں جو گورنمنٹ نے جو آج لگایا ہے 5 فروری تک، تو عوام کو کیا کرنا چاہیے، اور سندھ حکومت کو اس کے جو اقدامات کس طرح کرنے چاہیے، اور عوام کو کس طرح احتیاطی تدابیر ایس او پیز کا کس طرح خیال رکھنا چاہیے؟ تمام پاکستانیوں کو شکر گزار ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ پاکستان میں وہ کرونا وہ اپنے اثرات، جو بد اثرات سے وہ نہیں چھوڑ سکا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ہاں حکمراں نے عقل سے کام لیا اور یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی اصطلاح ایجاد کی. اور ورنہ ہندوستان میں جس طرح دیکھیں ایک دم سب کچھ بند کر دیا تھا تو وہاں کس طرح کے حالات پیدا ہو گئے تھے. لیکن اللہ کا شکر یہ ہے کہ شعور کے ساتھ کرونا کے خلاف اقدامات کیے گئے تو میرا پاکستان محفوظ ہے اور انتظامی حوالے سے کرونا کے حوالے سے دوسرے تیسرے نمبر پر پوری دنیا میں ہے. تو لیکن ہم عوام کا بھی فرض ہے کہ اگر وہ حکومتیں عوام کا سوچ رہی ہیں، ان کی بھوک اور بے روزگاری کا سوچ رہی ہیں، تو ہمیں اجتماعی طور پر یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم ان ایس او پیز پر کس طرح عمل کریں. اور میں اپنی بات کرتا ہوں کہ ہم سے بھی بعض اوقات کوتاہی ہو جاتی ہے، اور آپ اس وقت جو پوزیشن چل رہی ہے اور آپ سب اتنے قریب کھڑے ہیں تو اللہ محفوظ کرے.
सबको, इसने तो दाढ़ी भी रखी है, टोपी भी लगाई है, ये तो नहीं, मैंने महफूज ही रहेगा क्योंकि इतने सारे कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन हम सबको और हम जैसे नाजुक लोगों को एहतियात करनी चाहिए। लेकिन अभी मुझे थोड़ी पता था कि बाकी सब भी नहीं लगाए हुए। तो कोरोना SOPs का ख्याल रखना चाहिए, और लॉकडाउन जहाँ लगाया हुआ हुकूमती हिदायत बहुत, अब तो ये कोरोना के साथ रहने की आदत होनी चाहिए। अब मेरा मसला है कि मैं हर वक्त मास्क नहीं लगा सकता, हम ग्लासेस वाले जो है ना, फिर वो स्टीम आती है और वो फूक आता है ग्लासेस पे, तो मुश्किल हो जाती है। लेकिन हम भी कोशिश करते हैं कि कम से कम फासला रखें और हाथ मिलाने से परहेज़ करें, गले लगाने से परहेज़ करें, और करते चले जा रहे हैं। तो पाकिस्तान और ख़ास तौर पर कराची के बाशऊर शहरी SOPs पर अमल करे लाजमी, क्योंकि ये बेपनाह आबादी वाला शहर है और इसमें ये बीमारी की 40% वबा ये पाई गई है, तो हमें खुद इसको कम करना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं A to Z एसोसिएट, जहां पर आज हमारे इरफान भाई ने जो है इसकी लॉन्चिंग की है। हमारे कादर अकबर साहब हैं इंचार्ज नुमाइंदगान ऑफ पाकिस्तान, जो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, और उन्होंने हमें एक पैकेज दिया था कि आप एक पैकेज करना है आपको कि आजकल जो कराची के अंदर जो कोरोना की जो 40% से ज़्यादा इसके जो है असरात यहाँ पर हो चुके हैं, इसके बारे में हम देखेंगे, क्योंकि कई इलाकों में लॉकडाउन भी लग चुका है। और हम इनसे पूछेंगे कि ये जो स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से कराची सिंध गवर्नमेंट को कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, और या आवाम को क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, जिससे जो है मतलब कोरोना की जो इस वक्त जो ओमिक्रॉन जो चल रहा है इस वक्त, उसकी जो है मतलब वो वेरिएशन कुछ कम हो। जी आफ्ताब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए हमारे चैनल पे। क्या बोलते हो ये आवाम को आप क्या मशवरा दोगे इस वक्त, सोशल डिस्टेंस का मसला, SOPs का मसला, किस तरह ये है कि ये ओमिक्रॉन से हम मुकाबला करेंगे? सबसे पहले तो ये देखिए, मैंने जो मास्क उतारा वो यही होता है कि आप लोग ये करें, आप जिस तकलीफ में जाएं मास्क पहने, फिर सोशल डिस्टेंस, माफ़ कीजिएगा नाराज़ ना होना, ये भी मेरा दोस्त है और आप भी मेरे दोस्त हैं, और हम चिपक के ऐसे बैठे हैं कि सोशल डिस्टेंस तो 500 मील दूर चला गया। हम खुद एहतियात नहीं करते, हम खुद किसी तकलीफ में जाते हैं तो लोगों से मिलजुल के इस तरह बैठते हैं कि पता ही नहीं चलता। तो हमें एहतियात करनी चाहिए। अब हम गवर्नमेंट पे डाल रहे हैं कि गवर्नमेंट इसको लॉकडाउन करे ना करे। मेरे प्यारे भाई, गवर्नमेंट के पास तो 2-3 चीज़ें हैं जिसको वो हमेशा खेलती है। स्कूल बंद कर दो, 2 दिन करो। अरे बच्चों को स्कूल बंद करते हो, ये आज के बच्चे कल जब बड़े होंगे तो इनके पास तो तालीम रही नहीं, तो आपने तो पहले ये सोशल डिस्टेंस कर दिया तालीम का कि इनको इतना दूर कर दिया। दूसरी बात है कि माफ़ कीजिएगा, मेरा इंटरव्यू बड़ा मुख्तलिफ होगा। जो अल्लाह को भूल जाता है तो फिर वो ऐसी चीज़ें सोचता है कि ये करें तो एहतियात होगा, ये करें तो एहतियात होगा। कुछ नहीं, आप मेरे रब से कहेंगे या अल्लाह, ये पूरी दुनिया में जो ये वबा आई है अल्लाह तू उसे ख़त्म कर दे। वो तो कोई कहता नहीं है, मास्क पहन लो, सोशल डिस्टेंस कर लो, लॉकडाउन कर लो। अरे जो बात कहने की वो करो ना, कि जाओ मस्जिद में 5 वक्त नमाज पढ़ो। मस्जिद में सोशल डिस्टेंस करते हैं, आम दावतों में नहीं करते। आप जाएं मस्जिद में, जाएं, अल्लाह के हुजूर ये कहें कि या अल्लाह, ये हम पर जो आफत आई है दूर कर। देखो मेरा रब, वाह 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 वाह, मेरा रब मुसब्बिल असबाब है, ऐसे असबाब पैदा कर देगा कि सारा कोरोना वोरोना से हम आज़ाद हो जाएंगे। रहा सवाल पावर न्यूज़ का, थैंक यू, आपको जो पैकेज मिला थैंक यू। अल्लाह करे कि आपको अब वो पैकेज मिले जो खुशहाली का हो। ये ठीक है कि आप हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं कि साहब ये क्या है और क्यों है। मैं तो यही कहूँगा कि बिल्कुल नहीं है मुनासिब, ये होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले तुम आबिद तो बनो। आबिद बन जाओगे तो सब मैंने 3 नाम लिया सिंधी में, 3 नाम और जगह चालू जब बने तो कुछ बोलना ही नहीं मन से यार वो बंदा शादी पर अच्छा मेरे सही पर और इन लोगों ने हाथ पकड़ के चालू उस वक्त वजीर आला बहुत अच्छा था। उसी पूरी कैबिनेट जो ने देखा वन बेस्ट फ्रेंड मिस्टर रमजान सिंधी में रहता है। प्लीज वन गिव मी द गिलास सिंधी में शो वसीम कामदी A to Z रियल एस्टेट की कंपनी में और माशाल्लाह से अच्छा काम करने की कोशिश की है और इंशाल्लाह अच्छे काम की उम्मीद है। और जब उम्मीद होती है तो काम भी अच्छे होते हैं। तो माशाल्लाह से ये इवेंट से पता चल रहा है कि माशाल्लाह से ये लोगों की तादाद
साथ हैं और माशाल्लाह से कराची वालों के लिए अच्छा काम करने आए और अच्छा काम कर रही है और माशाल्लाह से मेरे सारे मेहमानों का, सारे दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। इसको यूँ समझें कि जब दो मुसलमान एक दूसरे के लिए खैरख्वाही का इरादा रखते हैं तो अल्लाह ताला उसमें खुद शामिल हो जाता है और बरकतें अता फरमाना शुरू कर देता है। लेकिन जब दो पार्टनर ही आपस में एक दूसरे के खिलाफ नियत रखें और एक दूसरे के लिए नियत अच्छी ना रखें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बरकत भी वहां से चली जाती है। आप सब कारोबारी लोग हैं, नसीहत को सुने, कोई बात नहीं, सबकी तस्वीर आ जाएगी। नसीहत की बात यह है कि किसी फैक्ट्री में 1000 लोग काम करते हैं, उसमें से अगर 950 लोग चोरी करें तो फैक्ट्री तबाह नहीं होती। लेकिन अगर वो फैक्ट्री 3 लोगों की है और वो 3 लोग आपस में एक दूसरे से चोरी करें तो दूसरे महीने तबाह हो जाती है। यानी कहने का मकसद ये है कि असल जो चीज है वो उन लोगों की नियतें हैं जो लोग उसके चलाने वाले हैं। अगर वो लोग एक दूसरे के खिलाफ नियत करेंगे तो कारोबार खत्म हो जाता है, और अगर वो लोग एक दूसरे की हिमायत वाली नियत करेंगे, एक दूसरे के लिए रिस्क की तलाश वाली नियत करेंगे तो अल्लाह ताला ज़बरदस्त उसमें पता है कैसी बरकत देता है। हदीस पाक में है कि पूरी दुनिया में अल्लाह ने मखलूक के लिए जो बरकत रखी है उसके अगर 10 हिस्से किए जाएं, उसके अगर 10 हिस्से किए जाएं पूरी दुनिया की बरकत के, तो 9 हिस्से बरकत अपने कारोबार में है और 1 हिस्सा बरकत लोगों की मजदूरी